یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کوئی کام کرتے ہیں، چاہے روزگار سے متعلق ہو، کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر اس چیز کا مقصد نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مذہب کے اندر، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گا، یہ نماز کا مقصد ہے۔ اب اگر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کرتے رہے، بے حیائی کرتے رہے، تو پھر نماز کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزہ، حج ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ عمل کرنا، وہ چیز کرنا کیا ہے؟ بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے نماز کا ایک مقصد ہے، اسی طرح سے روزے کا بھی ایک مقصد ہے، روزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ 30 دن کے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارو۔ یہ روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اب اگر روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی نہیں آیا، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا نہیں ہوئی، تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے۔ تو روزے رکھنے کا سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقوی اللہ کی ایک ایسی عظیم دولت ہے، تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی ایسی عظیم دولت ہے کہ یہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، دونوں سنوار دیتا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جانا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے قلب کے اندر اس طرح سے پیدا ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی عمل کریں ہمارے ذہن میں یہ خیال رہے کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے یا نہیں پسند ہے، کیا اللہ کی مرضی ہے جو یہ کام ہم کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اس طرح سے زندگی گزارنا، یہ کہتے ہیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔
اللہ کا دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اور وہی کام کریں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا کہ مثال کے طور پر تقوی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ تنگ راستے سے گزر رہا ہے، چھوٹا راستہ ہے، محدود راستہ ہے، اور دونوں سائڈوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس راستے سے گزرے گا تو وہ اپنے دامن کو بچا کر کے گزرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کانٹوں میں لگنے کے بعد اس کا دامن یا کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے ہیں، جب اپنے آپ کو اس راستے سے گزارتا ہے تو اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر کے گزارتا ہے کہ کہیں کانٹوں میں الجھ کر اس کا دامن یا اس کے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ فرمایا تقویٰ بھی اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنے کا نام ہے کہ تقوی میں انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں جائز ہے اور ناجائز کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے مومن بندہ، تو کہتے ہیں کہ اس نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ کے خوف اور ڈر کا نام ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روزے کے ذریعے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایمان والا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ انہی تینوں چیزوں سے رکنے کا نام تو روزہ ہے نا، کھانے پینے سے بچنے کا نام، بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں صحبت کرنے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ایک روزے دار روزے کی حالت میں نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی سے صحبت کر سکتا ہے۔ حلال کام ہے، جائز کام ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی حلال ہے، لیکن حلال کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو روزے کی حالت میں روک دیا ہے۔ اللہ نے اس کو روزے کی حالت میں روک دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور ایسا رکتا ہے کہ میدان تو میدان، گھر کے اندر اگر گھر کی چار دیواری میں ہے، کمرے کے اندر ہے، تب بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ کس لیے روکتا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ نے اس کام سے روزے کی حالت میں اسے روک دیا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یہی اللہ کا خوف ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ بندے کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بندہ حلال کاموں کو، کھانا پینا حلال ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حلال ہے، جب حلال کاموں کو اللہ کے حکم سے نہیں کرتا، ان سے رک جاتا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان کو کیسے کر سکتا ہے؟ ان کو کیسے کر سکتا ہے ایک بندہ مومن؟ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، اور ہمارے اندر روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا۔ روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ کے نے روزہ ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ پورے مہینے آپ کو یہ مشقت کرائی جاتی ہے، پورے مہینے 30 دن کے روزے آپ رکھتے ہیں تاکہ ہر دن آپ کو یہ احساس رہے، آپ کے اندر تقویٰ اس طرح سے پیدا ہو جائے کہ زندگی میں آپ جو بھی عمل کریں اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ بس یہ مقصد ہے روزے کا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا یہ کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اور کردار کو بہتر بناتا ہے۔ اخلاق اور کردار اس سے بلند ہوتا ہے، بندے کا اخلاق اور کردار اس سے بلند ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے پورے جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کے ہر عضو کا نام ہے۔ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے کان کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے وہ بات نکالے جو اللہ کو پسند ہے۔ روزے کی حالت میں ایک مسلمان اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھ سکتا، وہی چیز دیکھے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہی بات سنے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ پورے مہینے کے ذریعے سے پورے مہینے میں بندے کو یہ عمل کرایا جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے، تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تاکہ بندہ پورے مہینے اس عمل کو کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو کیا ہے بلند فرما دے۔ تو روزے کے ذریعے سے بندے کے اخلاق اور کردار کو بہتر کیا جا رہا ہے، اخلاق اور کردار کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے۔ فرمایا کہ روزے کی حالت میں جب ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرا کرو، شور و شغف نہ کیا کرو، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں ہو اور اگر کوئی آپ کو گالی دے تو گالی کا جواب بھی گالی سے نہ دو۔ اپنی زبان کو گالی بکنے کے بعد زبان کو آلودہ نہ کہو۔ زبان کے لیے، جسم کے لیے روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے روزے کی حالت میں تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں گالی سے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو۔ تو روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اخلاق اور کردار کو بہتر بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، ان کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کس نے فرمایا کہ روزے دار روزہ رکھتے ہیں، ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں روزے کا ثواب نہیں ملتا، روزے کے ذریعے سے ان کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ رمضان میں روزے رکھے، اس کے بعد 0 سناٹا ہے، جیسے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی زندگی میں انقلاب نہیں ہے، اللہ کا خوف اور پیدا ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، روزے کے مقصد کو سمجھو اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرو، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو، یہی روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، گناہوں سے نہیں بچے، رمضان کے بعد بھی وہی عمل کرتے رہے، گناہوں میں ملوث رہے، تو روزے کا جو ایک فائدہ تھا اور جو ایک ثمر تھا وہ ہمیں نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے میں، رمضان کی حالت میں جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں، وہیں روزے کی حالت میں بہت ساری نیکیاں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، نیک کام کریں، صدقہ و خیرات کریں، غربا مساکین کی مدد کریں، نیک کاموں میں حصہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں تو عام دنوں میں آپ جود و سخا کے دریا بہایا ہی کرتے تھے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ لوگوں کو فیضیاب فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح سے تیز ہوا چلتی ہے اور ہر چیز کو اس کا مکمل فائدہ ملتا ہے، تو جب رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لوگوں کو فیضیاب فرماتے، لوگوں کو مال و دولت سے بھی نوازتے، پیسہ بھی دیتے آپ، اور کھانا بھی کھلاتے، ان کی مدد بھی کرتے، وعظ و نصیحت بھی فرماتے، تیز ہوا سے زیادہ آپ لوگوں کو فیضیاب
فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، رمضان چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری عمر کو بھی بڑھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے بری موت کو بھی اللہ تعالی ٹال دیتا ہے۔ تو اپنا یہ معمول بنا لیں کہ پورا رمضان گزارے اس طرح سے، جو بھی ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غربا مساکین کی مدد کریں، نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اس طرح سے رمضان کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں